اشاعت میڈیا SAY دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے آگے۔ آئی فون پروٹیکٹر کو کور چلانے کے بجائے دریافت کرتا ہے تو جواب میں وجہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ فون کی حفاظت ہے۔ جب دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس حفاظتی عمل سے فون کی ڈیوائس متاثر نہیں ہوتی تو جواب ملتا ہے کہ ڈیوائس بھلے متاثر ہو لیکن چیز قیمتی ہے تو حفاظت ضروری ہے۔ جناب صدر، جب تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے تو ہماری لفظی زبان پر ایک قسم کا تالا سا لگ جاتا ہے کہ بیٹی بھی ایک قیمتی تحفہ ہے، بھلے اس کی ڈیوائس متاثر ہو لیکن حفاظت ضروری ہے۔ والد کا یہ کہنا اس تمام مشکلات کے لیے بہترین جواب ہے جنہیں اس تحفے کی اصل قدر معلوم نہیں ہوتی۔ جناب صدر، یہ بات تو اس معاشرے کے لیے ہے جہاں روح ملبوس ہے اور جسم بے پردہ ہو۔ جب ہمارے معاشرے کی بات کی جاتی ہے تو بدقسمتی سے یہ عنوان مکمل طور پر اس کے برعکس پایا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ تو ایسا معاشرہ ہے جس میں ابائے اور پردوں میں یہ جسم بھی بے پردہ ہے، جو کہ ہمارے یہاں پردہ صرف جسم کے پردے کو تصور کیا جاتا ہے، جبکہ پردہ تو ہونا چاہیے جس کا ذکر علامہ اقبال اپنے شاعری سے کرتے۔ دیکھے ہم نے حرام میں لپٹے گا ابلیس، دیکھے ہم نے حرام میں لپٹے گا ابلیس، ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس سے حیا دیکھا ہے۔ جناب صدر، میں سوال کرتی ہوں تمام لوگوں سے جو اس معاشرے کی بدکاری اور بے حیائی کا عادت دار ہوتے ہیں، میں سوال کرتی ہوں آج ان تمام پرداروں سے بے پرداروں سے، کیا پردہ صرف عورت کے لیے ہے؟ اگر ہے تو کیا ایک مردی کی نظروں میں حیا اور عورت کے کائنات میں لیدر کی چادر ہونا نہیں چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو آج ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ پردہ تو ہونا چاہیے، نظروں کا بھی اور حیا کا بھی کہ پردہ تو ہونا چاہیے، مردی کا بھی اور عورت کا بھی کہ پردہ تو ہونا چاہیے، حیا کا بھی اور لیدر کا بھی۔ حکیم الوداعی کلمات سے اپنی جگہ لینا چاہتی ہوں۔ آنکھوں سے پڑھی جاتی ہے حیا کی کہانی، آنکھوں سے پڑھی جاتی ہے حیا کی کہانی، نقاب ڈال کر اردو پاک ساری ہو۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ عبد الساجد صاحب ڈرائیور اور مستقیم صاحب ڈرائیور کی طرف سے اس طالبہ کے لیے 50 روپے کا انعام موصول ہوا ہے۔ سید صابر ابن سید ذکی صاحب مرحوم، ان کی طرف سے تمام طلبہ کے لیے 700 روپے کا انعام موصول ہوا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آئیے اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مدرسہ حاضر کے طالب علم حکیم خان ابن اقبال خان صاحب، ایان مرزا ابن عمر مرزا صاحب، عمران مرزا صاحب، یہ آئے اور اپنے سوالات و جوابات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال دعا کو سنتا ہے، دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ سوال زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ سوال زندگی اور موت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ سوال تم اپنا سر کس طرح میں جھکاتے ہو؟ ہم اپنا سر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ سوال قرآن کسی کتاب ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ سوال قرآن کیا سکھاتا ہے؟ قرآن دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سکھاتا ہے۔ سوال مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ ہاں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ سوال فرشتے کسے کہتے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کو فرشتے کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے گھٹنے کے نیچے تک 1 کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ پولیو سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پر ایک نظر دھونا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ عبد الساجد صاحب ڈرائیور اور مستقیم صاحب ڈرائیور، ان کی طرف سے اس بچے کے لیے 50 روپے کا انعام موصول ہوا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آئیے اس کے بعد عبد الرحمن ابن حافظ آصف صاحب چاؤش، فیضان چاؤش ابن احسان چاؤش صاحب، یہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کرے۔ عبد الرحمن ابن حافظ آصف صاحب، فیضان ابن احسان چاؤش صاحب۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال فرعون کون ہے؟ جواب فرعون مصر کا فرمان بادشاہ ہے۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔
سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑی پہ اللہ سے بات کی؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑی پہ اللہ سے بات کی۔ سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا؟ جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل فرعون اور اس کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ سوال ہجری سال کب شروع ہوا؟ جواب ہجری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا۔ سوال مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ جواب مکہ مکرمہ 8 ہجری میں فتح ہوا۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس کے مکان میں ہوئی؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں ہوئی۔ سوال خلفائے راشدین کنہیں کہا گیا؟ جواب خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جميع کو کہا جاتا ہے۔ سوال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے بڑا مرتبہ کن کا ہے؟ جواب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سوال سب سے پہلے امیر المومنین کنہیں کہا گیا؟ جواب سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ عبدالرحیم صاحب مستری، ان کی طرف سے ان کے استاد حافظ اعظم صاحب کو 200 روپے کا انعام موصول ہوا ہے، اور حارث ٹھیکیدار ان کی طرف سے دونوں طلبا کو 100 روپے کا انعام موصول ہوا ہے۔ اسی طریقے سے عبدالرحیم صاحب مستری ان کی طرف سے دونوں طلبا کو 50 روپے کا انعام موصول ہوا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ ان طالبات اور طالبات پر اگر پیسوں کی بارش کریں گے تو اللہ آپ پر پیسوں کی بارش کرے گا۔ اگر ہم کسی پروگرام میں جاتے ہیں، کسی شاعر کے پروگرام میں جاتے ہیں، کسی قوال کے پروگرام میں جاتے ہیں، وہاں پر ہمارے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ جو طلبہ اور طالبات ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ ان پر ہم پیسہ خرچ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو 100 روپے 50 روپے اپنی حیثیت کے مطابق ضرور دیں۔ چلیے آئیے، اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ابو بکر صدیق ابن شیخ اصغر صاحب، وہ آئے اور کھانے کے بعد کی دعا پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اب آئیے اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مدرسہ حاضر کے ایک طالب علم عفان ابن احسان صاحب چاؤس، وہ آئے اور نماز کے فرائض پیش کریں۔ عفان ابن احسان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے میں نماز کے 13 فرائض پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلہ رخ ہونا، نمبر 7 نیت کرنا۔ نماز کے اندر کے 6 فرائض، نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر، نمبر 2 قیام کرنا مطلب سیدھے کھڑے ہونا، نمبر 3 قرات کرنا مطلب قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، نمبر 6 قاعدے آخر میں تشہد کے مقدار بیٹھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اس طالب علم کے لیے حارث صاحب کی طرف سے 50 روپے کا انعام موصول ہوا ہے، حافظ شاہ صاحب کی طرف سے 50 روپے کا انعام موصول ہوا ہے، عبدالرحیم صاحب کی طرف سے 50 روپے کا انعام موصول ہوا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آئیے اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مدرسہ حاضر کے ایک طالب علم شیخ ایزان ابن شیخ شفیق صاحب، وہ آئے اور دعائے قنوت پیش کریں۔
शेख ईजान इब्न शेख शफीक साहब। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نغفرك ونخلع ونترك من يغفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونعبد ونعرف رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह बहुत खूब। शेख हारिस की तरफ से इस तालिब इल्म के लिए 50 रुपए का इनाम मौसूल हुआ है। आयशा सिद्दीका इब्न सैयद अकील साहब की तरफ से तमाम तलबा के लिए 500 रुपए का इनाम मौसूल हुआ है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अब आइए उसके बाद ईजान के लिए 50 रुपए का इनाम आया है। नाजिम भाई की तरफ से 50 रुपए का इनाम, अब्दुल खैर साहब की तरफ से 50 रुपए का इनाम मौसूल हुआ है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अनीस मिस्त्री की तरफ से इनके उस्ताद हाफिज आजम साहब के लिए 100 रुपए का इनाम आया है। अब आइए उसके बाद मैं दावत देता हूँ शेख शाहिद इब्न शेख अमीन साहब, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। शेख शाहिद इब्न शेख अमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपके सामने एक मसीह हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुख्तलिफ तौर पर रोशनी डालना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई और इंसाफ और इखलास के लल्ला नमूने थे। दुश्मन भी आपको अमीन और वालिद के लक़ब से याद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत और नफरत के अंधेरों को इल्म मोहब्बत और हिदायत के नूर से बदल दिया। हम सबको फर्ज है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े, समझे और अपनी जिंदगी में अमल करे ताकि हम दुनिया में कामयाब हो सके। अल्लाह हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई मोहब्बत अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह बहुत खूब। हारिस भाई की तरफ से इस बच्चे के लिए 50 रुपए का इनाम मौसूल हुआ है और हारिस भाई की तरफ से इनके असातिज़ा, तीनों असातिज़ा हाफिज आजम साहब, हाफिज हातम साहब और मौलाना असलम साहब के लिए 300 रुपए का इनाम मौसूल हुआ है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अब आगे उसके बाद मैं अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। मदरसा हाजा के एक तालिब इल्म शेख मुस्तकीम इब्न शेख मोहसिन साहब, वो आए और हुजूर के फराइज पेश करें। शेख मुस्तकीम इब्न शेख मोहसिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वज़ू के 4 फराइज़ हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से कुटी के नीचे तक एक कान की लहू से दूसरी कान की लहू तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ सोने समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पैर टखनों समेत धोना। अस्सलाम वालेकुम। अब आइए उसके बाद मैं मदरसा हाजा के एक तालिब इल्म शेख अरहाम इब्न शेख शहीद साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। शेख अरहाम इब्न शेख शहीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलमाए शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ رئیس بھائی کی طرف سے اس بچے کے لیے 100 روپے کا انعام آیا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آئیے اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں سعدیہ انجم بنت نثار بیگ، وہ آئے اور نعت پاک پیش کرے۔ سعدیہ انجم نثار بیگ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹوں پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو دکھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں، ماں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، گر نہ جاؤں مجھے تو اٹھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں، میرے آنسو سواری ہے تیرے، گر رہے ہیں یہ دامن پہ میرے، اب تو سن لے میری اے خدا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں۔ السلام علیکم۔ اور آئیے اس کے بعد میں مدرسہ حاضر کی ایک طالب علم عالیہ فردوس بنت یوسف خان، ان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ عالیہ فردوس یوسف خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تقریر کا موضوع ہے علم حاصل کرنا۔ علم انسان کی زندگی کو روشن کرتا ہے، علم انسان کو کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ اسلام نے علم سکھانے والوں پر بہت زور دیا ہے۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ علم ہر مسلمان پر ضرورت کا افراز ہے۔ تم علم کے چراغ ہو، تم علم کے چراغ ہو، تمہیں روشن خدا کرے، تم علم کو پھیلاؤ، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوش۔ اب آئیے اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں سید ارقم ابن سید محسن،
वो आए और कुरान की मालूमात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपके सामने कुरान पाक की मालूमात पेश करना चाहता हूँ। कुरान पाक में 30 पारे हैं। कुरान पाक में सजदे 14 है। कुरान पाक में मंजिलें 7 है। कुरान पाक में सूरतें 114 है। कुरान पाक में मक्की सूरतें 86 है। कुरान पाक में मदनी सूरतें 28 है। कुरान पाक में रुकू 540 है। कुरान पाक में आयतें 6666 है। कुरान पाक में 3,23,760 है। कुरान पाक में ज़बर 53,243 है। कुरान पाक में ज़ेर 39,582 है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह बहुत खूब। इस तालिब इल्म के लिए सैयद एजाज साहब की तरफ से